طیبہ کا گل تو گل ہے، کانٹا پسند آیا، ہم عاشقوں کو شہر طیبہ پسند آیا۔ طیبہ کا گل تو گل ہے، کانٹا پسند آیا، ہم عاشقوں کو شہر طیبہ پسند آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ یہ ہے ماہ ربیع الاول 2026۔ آپ دیکھ رہے ہیں حفاظ ایجوکیشن سسٹم پاکستان کے زیر اہتمام ربیع الاول ٹرانسمیشن کا خصوصی تقریر سیگمنٹ، اور یہ ہمارا سیمی فائنل ہے۔ آپ نے اس سے پہلی ایپیسوڈ دیکھی سیمی فائنل کی، اور ہر سیمی فائنل کی ایپیسوڈ کے اندر ہمارے ساتھ 3 شرکاء 3 مختلف اداروں سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور وہ اپنے اپنے ادارے کی نمائندگی کریں گے۔ اور آج کے ہمارے ربیع الاول ٹرانسمیشن کے اس خصوصی تقریر سیگمنٹ کے اسپانسر السعید کیپس ہیں، جو معیاری اور نفیس اسلامی کیپس کے حوالے سے ایک معتبر پاکستانی برانڈ ہے۔ آج کے مقابلے کے نمایاں شرکاء کے لیے السعید کیپس کی جانب سے خوبصورت اسلامی کیپس بطور تحفہ پیش کی جائیں گی۔ اور آپ کو معلوم ہے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ 3 شرکاء موجود ہیں، جن میں سے 2 کا سفر آج اختتام پذیر ہوگا، اور ایک جو کہ فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے، اور ہمارے ساتھ آگے ان کا سفر جاری و ساری رہے گا۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ ججز پینل پر ہمارے دونوں دوست سلامت علی عباسی صاحب، خزیمہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح، اور خیر و عافیت کے ساتھ بھی ہیں، اور آج اس امید کے ساتھ ہیں کہ بھرپور شاندار مقابلہ دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ ضرور۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے معزز مہمان مفتی عبداللہ صدیقی صاحب، محتمم جامعہ عربیہ صدیقیہ کراچی۔ حضرت کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام جس کو ہم آگے بڑھانے جا رہے ہیں، اور آج کے ہمارے پہلے شریک، آپ کا تعلق جامعۃ الانور فقیرہ گوٹ، اور آپ کا نام محمد معاذ۔ محمد معاذ، آپ تقریر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو آپ کی تقریر کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ دشتے گمراہی کے صحراؤں میں انسانیت اپنا وقار کھو چکی تھی صدر علی وقار۔ انسان بغیر کسی سمت، بغیر کسی نصاب اور بغیر کسی قائد کے ایک بے ہنگم ہجوم کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ تب وادی فاران کی رفاتوں سے وہ نور مجسم طلوع ہوا، جس نے اس بکھرے ہوئے ہجوم کو سمیٹ کر ایک باوقار اور زندہ قوم کا روپ دے دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل صدیوں نسل، رنگ اور زبان کی بنیاد پر آپس میں کٹنے مرنے والے قبائل محض ایک ہجوم تھے۔ لیکن ذرا دیکھیے، جب یہی لوگ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے تو جو کل تک اونٹ کے چرواہے تھے وہ کائنات کے پاسباں بن گئے۔ یہ مٹھی بھر شتربان جنہیں دنیا حقارت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، دلی سے غرناطہ تک اپنا سکہ چلانے لگے۔ جن کا کوئی نام و نشان نہ تھا، وہی بلال حبشی، صہیب رومی اور سلمان فارسی کی صورت ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر باہم بھائی بن گئے۔ جس نے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی، جس نے دامن مصطفیٰ سے خود کو وابستہ کیا، وہ محض ہجوم نہ رہا بلکہ ایک عظیم کارواں بن گیا۔ ایسا کارواں جس کا اپنا فکری محاذ اور اپنا ضابطۂ حیات ہے کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ صدر ذی وقار، میر حجاز کی سالاری کا سب سے بڑا معجزہ دنیا کے جغرافیے بدلنے سے پہلے انسان کی فکر اور باطن کی دنیا کو بدل کر رکھ دینا تھا۔ سو جہاں دنیا کے جابر حکمران صرف جسموں پر مسلط ہوتے ہیں، وہی میر حجاز صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کی گہرائیوں میں انقلاب برپا کیا۔ میر حجاز صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ کا زاویہ بدلا، تو جو عرب کل تک معمولی بات پر نسلوں تک خون بہاتے تھے، وہی ایک دوسرے کی جان بچانے کے لیے خود پیاس سے مرنے والے انصار و مہاجرین بن گئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار عزت بدلا، تو جو زر
زمین اور نسب پر اتراتے تھے، وہ تقوی، کردار اور بندگی کو شرافت کا واحد پیمانہ ماننے لگے۔ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایہ داری اور اشتراکیت کے کوکھلے افکار کو پاؤں تلے رون دیا اور مارکس جیسے فلسفیوں کے رد میں دنیا کو وہ نظام مواخات و زکوٰۃ دیا جس نے غریب اور امیر کے بیچ طبقاتی جنگ کا خاتمہ کر کے معاشی عدل قائم فرما دیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبہ نفس بدلا تو انتقام کی آگ میں جلنے والے سائے فتح مکہ کے دن اپنے جانی دشمنوں کو گلے لگا کر رحمت و عفو کے پیکر بن گئے۔ ارے مادیت پرستی سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتی انسانیت کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا باطنی انقلاب ہی سچائی، پاکیزگی اور قلبی اطمینان عطا کر سکتا ہے کہ سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جہاں ہمارا، اس نام سے ہے باقی آرام جہاں ہمارا۔ شکریہ۔ ہمارے اگلے شریک، آپ کا تعلق جامعہ دارالارشاد گلشن معمار اور آپ کا نام محمد رضوان جی، تو آپ کی تقریر کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں اور مجھے اس پر کوئی غرور نہیں۔ یہ فرمان اس ذات گرامی قدر کا ہے صدر عالی وقار، جس کے سالار کارواں ہونے پر اہل کارواں غرور و ناز میں مشغول ہے۔ میر حجاز کا دین تو یہ بتاتا ہے کہ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم کا دور ختم ہو چکا۔ ماضی پر فخر و غرور اور نسبتوں کے تعلق سے کامیابی نہیں ملتی، بلکہ کامیابی کا راز ذاتی عمل صالح اور نیک نیتی میں مضمر ہے۔ لیکن آج سندھ کی دھرتی پر خود کو سید، شاہ اور آغا کہہ کر دوسروں کو کمتر سمجھنے والے بدمزاج وڈیرے صرف میر حجاز سے نسبت کو ہی سامان بخشش سمجھ بیٹھے ہیں۔ پھر چاہے وہ شاجی ہونے کے ناطے غریبوں کی بچیوں کو اپنی خدمتگاری کے لیے مقرر کرے اور چاہے تو آغا جان کہلانے کے سبب احساس برتری اور تکبر کو اپنا پیدائشی حق سمجھے۔ جناب والا، وہ دین جو عرب و عجم کے فرق کو ملیا میٹ کرنے آیا تھا آج جاہلیت سے زیادہ طبقاتی تفریق کا شکار ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ صاف ظاہر اور واضح ہے کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہے۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ امت مسلمہ اپنے شدید زب و حالی کے دور سے گزر رہی ہے ذی وقار، لیکن آج بھی اس کا کل فخر یہی ہے کہ بنگی، عیسائی اور ہندو رکھے ہوئے ہیں۔ اقلیتوں کے ساتھ امتیازی برتاؤ کرنے کی وجہ اسی سالار کارواں سے نسبت ہے جس نے کفر کی حالت میں آئے مہمان کا بول و براز اپنے دستے مبارک سے صاف کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کیا، جس کی پشت پر اوجڑی پھینکی گئی تو اس نے اپنی ذات کے لیے شکایت نہیں کی۔ ہاشمی غیر ہاشمیوں کو کمتر سمجھتے ہیں، عرب غیر عربوں کو غلام کا درجہ دیتے ہیں، پنجابی افغانیوں کو اچھوت سمجھتے ہیں اور افغانی پنجابیوں کو مفتوح۔ ایرانیوں کے نزدیک اسلام ایران میں منحصر ہے۔ مولوی غیر مولوی کو کل انعام کہنے میں اس لیے حق بجانب ہے کہ ان کی نسبت دین سے ہے، مدرسہ یونیورسٹی سے افضل ہے اور مفتی پروفیسر سے، غرض جس کی جتنی نسبت میر حجاز سے بنتی ہے وہ اس نسبت کا پاس رکھنے کے بجائے اسے کیش کراتا ہے، دنیاوی وجاہت بڑھاتا ہے اور اسے سامان بخشش بھی سمجھتا ہے کہ گرجے جلاؤ، مندر توڑو، کہہ دو بات جو کہنی ہے، جنت ملکیت ہے تمہاری، دوزخ غیر نے سہنی ہے۔ میر حجاز سے نسبت ہونا کافی ہے بخشش کے لیے، ظلم، عداوت، کینہ خیر ہے، پگڑی اچھی پہنی ہے، ظلم، عداوت، کینہ خیر ہے، پگڑی اچھی پہنی ہے۔ بہت خوب۔ ربیع الاول ٹرانسمیشن کے اس خصوصی تقریر سیگمنٹ کے اسپانسر منہل اللغہ ہے، جو عربی اور انگلش لینگویج، قرآن فہمی اور تربیتی پروگرامز کے ذریعے نسل نو کو علم اور کردار کی مضبوط بنیاد فراہم کرنے کے مشن پر گامزن ہے۔ اور آج کے ہمارے اس تقریر سیگمنٹ سیمی فائنل کے سیکنڈ ایپیسوڈ میں 3 شرکاء ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جن 3 میں سے 2 کا سفر آج اختتام پذیر ہوگا اور ایک
شریک ہمارے ساتھ آگے فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے، اور آج کے ہمارے آخری شریک، آپ کا تعلق جامعہ عثمانیہ شیر شاہ اور آپ کا نام محمد اذان۔ آپ کی تقریر کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ کائنات کی بے قرار وسعتوں میں بھٹکتی اور سسکتی انسانیت کے کارواں کو جب بقا کی منزل ملی تو اس کی زمام قیادت ایک ہی ذات اقدس میر حجاز کے حصے میں آئی، صدر علی وقار۔ وہ سالار کارواں جس کی دیانت و امانت کا لوہا اعلان نبوت سے قبل ہی حجر اسود کے تنازع میں الصادق اور الامین کے روپ میں مانا گیا، جس کی صداقت پر کفار مکہ اپنی خون پسینے کی پونجیاں نچھاور کرتے رہے۔ طائف کے بازاروں میں لہو لہان ہو کر بھی لبوں کو بد دعا سے ناشنا رکھنے والے اس سالار نے جب مدینہ ہجرت فرمائی تو مواخات کے ذریعے مہاجروں و انصار کو یوں جوڑا کہ خونی رشتے بھی ہیچ نظر آئے، اور اوس و خزرج کی صدیوں پرانی دشمنی اخوت میں بدل گئی۔ میثاق مدینہ کی صورت میں اسی میر حجاز نے انسانیت کی تکریم کا پہلا اور معتبر ترین دستور مرتب کیا۔ بدر کے میدان میں اسی قیادت نے مٹھی بھر 313 کو 1000 پر بھاری کر کے دکھایا، اور فتح مکہ کے دن اپنے ازلی دشمنوں کو لا تثریب علیکم اليوم کی نوید سنا کر اسی سالار نے معافی کی عظیم ترین تاریخ رقم کی، اور حضرت بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر کے نسل پرستی کے بت ہمیشہ کے لیے پاش پاش کر دیے۔ بنو مخزوم کی عورت کے مقدمے میں اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس اعلان سے لے کر خطبہ حجۃ الوداع میں گورے کو کالے اور عربی کو اجمی پر برتری کی نفی کر کے مساوات کا ابدی منشور دینے تلک اونٹ چرانے والے بدوؤں کی ایسی تربیت کی کہ وہ کیسر و کسرا کے ایوانوں کے وارث بن گئے۔ الغرض صدر علی وقار یہ وہ سالار ہیں جنہیں مائیکل ہارٹ 100 عظیم شخصیات میں سر فہرست مانتا ہے، تومس کارلائل ہیروز کا ہیرو کہتا ہے، اور برنارڈ شاہ جدید دنیا کے مسائل کا واحد حل قرار دیتا ہے۔ گویا تہذیب و تمدن سے لے کر معیشت و معاشرت اور میدان سیاست سے لے کر کارزار جنگ تک پوری انسانیت کے کارواں کے واحد سالار اور مرکز بقا صرف ہمارے میر حجاز ہی ہے کہ جی ہاں جناب والا، سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا، اس نام سے ہے آرام جاں ہمارا۔ شکریہ جی، تو بہت خوب، سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا۔ ہمارے آج کے آخری مقرر جامعہ عثمانیہ شیر شاہ سے آپ کا تعلق اور آپ کا نام محمد اذان، اور اس طرح ہمارا آج کا یہ مقابلہ اختتام پذیر ہوا، اور ججز کشمکش کے ساتھ ایک دوسرے سے مشاورت کرتے ہوئے کہ آج کے مقابلے کو کس رخ پر لے جایا جائے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ آج ہمارے ایک معزز مہمان موجود ہیں، مفتی عبداللہ صدیقی صاحب، محتمم جامعہ عربیہ صدیقیہ۔ میں گزارش کروں گا، ماہ ربیع الاول ماہ مقدس، معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگر وہ تھوڑی سی بات آ کر سیرت طیبہ کے حوالے سے کر دیں، مختصر سی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الحمدللہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس مہینے کو آقا نامدار سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ خاص مناسبت ہے، اور اس مہینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کے حوالے سے مختلف مواقع کے اوپر ہمیں بہت ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال علی، میں حضرت
عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ملا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے یہ فرمایا، سل من قطعک واعط من حرمک واعف عن من ظلمک، کہ اگر کوئی تمہیں تنگ کرے، تمہیں کوئی پریشان کرے تو اس کے ساتھ معافی کا معاملہ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی تمہیں محروم کرے کسی چیز سے تو اس کو اس محروم کرنے والے کو وہ چیز عطا کر دینی چاہیے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرے تو تمہیں اس کو چاہیے کہ معاف کر دیا جائے۔ آج کل ہمارے درمیان اس چیز کی بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے عام طور سے، کہ ہمارے اندر برداشت کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کے اندر یہ بے شمار واقعات اس چیز کے ہمیں ملتے ہیں کہ وہاں پر برداشت کی تعلیم ہمیں دی گئی، اور برداشت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک موقع کے اوپر مسجد نبوی شریف کے اندر، جو کہ عام مسجدوں سے بہت زیادہ مقدس ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، ایک بدو وہاں شخص آتا ہے اور اس مسجد نبوی شریف کے اندر ایک کنارے کے اوپر پیشاب کرنے لگ جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کسی دوسرے انسان کے سامنے کسی گھر کے اندر بھی نہ کرے، لیکن وہ بدو شخص مسجد سے ہٹ کر مسجد نبوی کے اندر آ کر وہ پیشاب کرنے لگتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے وہ یقیناً یہ فعل ایک برا تھا، تو اس فعل کی برائی کو سمجھتے وہ اس شخص کی طرف دوڑے کہ اس کو روکیں اس فعل سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو، تمام صحابہ کو وہاں روک دیا کہ اس کو اس کا کام پورا کر لینے دو، اور جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا، اپنی صفائی سے فارغ ہوا، تو اس کو قریب بلا کر بہت پیار سے یہ سمجھایا کہ یہ ہماری مسجدیں یہ عبادت کے لیے ہیں، اس کے اندر پیشاب وغیرہ کی ضروریات پوری نہیں کی جاتی۔ تو یہ وہ چیز تھی خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر، اور اسی طریقے سے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ برداشت کا ہمیں سبق دیا، اور ہمیشہ معاف کر دینے کا ہمیں سبق دیا، دوسروں کے ساتھ بھلائی کا سبق دیا۔ یہ ربیع الاول کے عنوان سے ایک بہت اہم چیز ہے اخلاق کے اعتبار سے، جو ہمیں سیکھنی چاہیے اور عملاً اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ مفتی عبداللہ صدیقی صاحب ہمارے ساتھ آج کے اس سیگمنٹ میں موجود تھے اور بہت پیاری بات کر رہے تھے، اور ماہ مقدس ماہ ربیع الاول ہے تو سیرت کا موضوع ہے، ہمیں سیرت کو اپنانا چاہیے، صرف سیرت کو پڑھنا نہیں چاہیے۔ وہ انک لعلی خلق عظیم کی ایک بہترین تفسیر ہے، جو انسان اپنی زندگی کے اندر اپنا لے تو زندگی آسان، سہولت اور بہترین بن جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ ربیع الاول ٹرانسمیشن جو کہ تقریری سیگمنٹ ہے اور اختتام پذیر رہا، آج ہم اپنے ججز کی طرف چلیں گے، سلامت علیہ عباسی صاحب اور خزیمہ صاحب۔ آج مولانا خزیمہ صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ تقریری مقابلہ کیسا رہا، آپ کو آج کا مقابلہ کیسا لگا؟ کیونکہ دیکھیں تقریباً 3 منٹ بھی لگائے جائیں تو یہ 9 منٹ یہ بنتے ہیں، اس کے بعد 9 منٹ بچوں کو سننا اور اس کے بعد رزلٹ تیار کرنا اور یہ جج کرنا کہ ان میں فاتح کس کو قرار دیا جائے، اور اس سے پہلے بھی کچھ مقابلے اس طرح کے گزرے ہوں، تو خزیمہ بھائی سے پوچھنا بہت ضروری ہے اس مقابلے کے بارے میں۔ الحمدللہ اس مقابلے میں وہ تمام شکوے ہمارے جو ہیں وہ ختم ہو گئے، اور کافی خوشی ہو رہی ہے رزلٹ بناتے ہوئے جب آپ کو مشکل پیش آئے کہ کس کو پوزیشن دینی ہے۔ بالکل، تو سب سے زیادہ خوشی جب یہاں پر ججمنٹ کرنے کی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو رزلٹ بنانے میں یہ مشکل درپیش آئے کہ ہم کس طرح سے کسی کو آگے بھیجیں، ہے نا۔ تو آج ہمیں وہ نظر آیا، اور ماشاءاللہ سے کیا بہترین تقاریر، کیا بہترین مواد، کیا بہترین انداز، سبحان اللہ، مطلب دل خوش ہو گیا۔ اور پنجابی میں ایک کہاوت ہے، شاید میں صحیح طریقے سے کہہ پاؤں، دل ٹھنڈ پہ گئی۔ آج تو ایسا مقابلہ رہا ماشاءاللہ۔ جی تو سلامت علی عباسی صاحب، آج کا مقابلہ بتائیں گے، آپ کی نظر میں کیسا رہا آج کا یہ مقابلہ؟ ماشاءاللہ جو ہمارا موٹیو ہے حفاظ ایجوکیشن سسٹم کا وہ یہی ہے کہ جتنے بھی طلبہ ہمارے اس سسٹم کے اندر جڑیں تو ان کے اندر بہتری آئے تاکہ۔ تو الحمدللہ کل کا جو ہمارا پہلا سیمی فائنل تھا اس کے اندر کافی سارے مسائل تھے جو لوگوں نے سنا ہوگا، ان کو پتہ ہوگا سب، تو آج وہ سارے گلے شپ کو دور ہوئے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ ظاہر سی بات ہے کمپٹیشن میں جب ہم آتے ہیں طلبہ تو، اور ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ججز، تو ہم ان چیزوں کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس بنیاد پہ اس بندے کو آگے بھیجیں اور کس بنیاد پہ ہم اس کو آگے جانے سے روکیں تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ تو اوورآل اگر میں آج کے مقابلے کے حوالے سے بات کروں تو بہت بہترین مقابلہ، بہت شاندار مواد، بہت اعلیٰ قسم کی جو ہے وہ ادائیگی، اور خصوصاً داد کے مستحق ہیں وہ تمام
منٹور، وہ تمام اساتذہ جو ان بچوں کو سکھاتے ہیں، جو ان کو مواد فراہم کرتے ہیں، جو ان کو انداز بیاں سیٹ کر کے دیتے ہیں. آج کے اگر مقابلے کے حوالے سے اگر میں مختصراً تینوں طلباء کے تقاریر کے حوالے سے بات کروں، سب سے پہلے جامعۃ الانور فقیرہ کوٹ سے ہمارے پاس آئے تھے محمد معاذ. تو ان کی شروع میں کے اندر ابتدائی طور پر پہلا جو ان کا وہ تھا، پہلا سٹیپ تھا، اس کے اندر ان کی آواز بالکل دھیمی رہی، جو کہ مطلب دھیمی ہوتی ہے لیکن پھر آگے جا کے اوپر ہو جانی چاہیے تھی، وہ کہ گویا کہ نہیں ہوئی. پھر بیچ میں ان کے 3 فمبل بھی آئے چھوٹے چھوٹے. اور ایک آخری بات جو ان کی تقریر کے اندر تھی کہ اختتامیہ کے طور پر جا کے جب یہ اپنی تقریر ختم کرنے کی طرف جا رہے تھے تو شروع میں انہوں نے اپنی آواز اتنی اوپر لے کر چلے گئے تھے کہ آخر میں ان سے جو ہے نا وہ الفاظ ادا نہیں ہو پا رہے تھے، تو آواز بھی پھٹ رہی تھی، آواز ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، گویا کہ گرفت ان کی کمزور ہو گئی تھی. اور ایک آخری چیز جو ان کی تقریر کے اندر تھی وہ یہ کہ اگر آپ کو کوئی لفظ بھول گیا تو آپ اس کو، یا آگے والا لفظ ذہن میں نہیں آ رہا، تو اگر آپ پچھلے لفظ کو دوبارہ رپیٹ کرتے رہیں گے تو جج یہ سمجھے گا کہ یار یہ بھول رہا ہے. تو اس سے جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو. اور اس کے بعد جو ہمارے 2 شہزادے اس کے بعد آئے، محمد رضوان جامعہ دارالارشاد گلشن معمار سے اور جامعہ عثمانیہ شیر شاہ سے محمد اذان، انہوں نے ہمیں بہت ٹف ٹائم دیا اس طرح سے کہ دونوں کا مواد بہت شاندار تھا. اور اگر مواد کی بات کی جائے تو محمد رضوان کے مواد کے اندر ہمیں صرف ایک مختصر چیز ملی جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم نے آج فیصلہ کیا ہے. اور اگر محمد اذان کی بات کی جائے تو اذان کی جو تقریر کا جو انداز بیان تھا وہ بہت شاندار تھا، جو ان کی الفاظ کے اوپر گرفت تھی، جو باڈی لینگویج تھی وہ ماشاءاللہ بہت شاندار رہی. اور اب آخری رزلٹ بھی اسی سے ہی فائنل ہو جائے گا. ہاں، فاتح کا اعلان یہ ہے کہ محمد رضوان اور محمد اذان، ان دونوں کے جو اوور آل نمبرات ہیں ہم دونوں کے ملا کے 0.5 یعنی 0.5 کے فرق سے جو ہے وہ محمد رضوان آگے جا رہے ہیں. اور آگے جانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے جو سیرت کا مقصد ہے کہ سیرت طیبہ جو آج سے 1400 سال پہلے آئی تھی اس کو حالات حاضرہ کے ساتھ جو انہوں نے ریلیٹ کر کے پیش کیا وہ بہت شاندار، بہت اعلیٰ تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اس دوسرے سیمی فائنل کے فاتح محمد رضوان جامعہ دارالارشاد گلشن معمار سے قرار پائے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہمیں فائنل میں جو ہے یہ آگے جاتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ محمد رضوان محمد اذان مقابلہ ہے کیونکہ کسی ایک نے آگے جانا ہے اور فائنل کے لیے کوالیفائی کرنا ہے. تو محمد رضوان جو کہ ہمارے ساتھ ان کا سفر جاری و ساری رہے گا، اور ہمارے 2 شریک محمد معاذ محمد اذان جن کا سفر آج یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے آج کے جو چیف گیسٹ ہیں مفتی عبداللہ صدیقی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لیں. آج کے ہمارے یہ 2 شریک جن کا سفر آج یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے، محمد رضوان محمد معاذ جامعۃ الانور فقیرہ کوٹ، آپ سے گزارش کروں گا کہ الجنہ سے آپ کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے اور ادارے کی طرف سے اعزازی سند بھی آپ کے لیے ہے. دونوں ججز بھی اس وقت اسٹیج پر موجود ہیں اور ہمارے مفتی عبداللہ صدیقی صاحب کے ہاتھوں سے اپنے انعام کو وصول کریں. طیبہ کا گل تو گل ہے، کانٹا پسند آیا. الجنہ اسلامی کیب کی جانب سے ہمارے ان 2 شرکاء کے لیے جن کا آج سفر یہاں اختتام ہوا ان کے لیے تحفے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ادارے کی طرف سے اعزازی سند. ہمارے دوسرے شریک جن کا سفر آج یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے، محمد اذان، آپ کا تعلق جامعہ عثمانیہ شیر شاہ، ان کے لیے بھی الجنہ اسلامی کیب کی جانب سے بہترین عطر اور پرفیوم ہے، اور ادارے کی طرف سے اعزازی سند بھی ان کو دی جاتی ہے، اور ان کا سفر یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آج کا ہمارا تقریر سیگمنٹ اختتام پذیر ہوا. انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے ساتھ رہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. طیبہ کا گل تو گل ہے، کانٹا پسند آیا. ہم عاشقوں کو شہر طیبہ پسند آیا.